کہ غزوہ بدر کے اندر معاملہ اللہ کی نصرت کے سوا کچھ نہیں تھا. 313 1000 کے مقابلے میں، اور 1000 بھی وہ جو لشکر جرار لے کے آئے، جو اسلحے سے لیس ہیں، جو سردار ہیں، قریش کے سردار اور قریش کے بہادر جنگجو، اور ادھر سے مدینہ طیبہ کے اندر وبا کے نتیجے میں بخار، اور اس بخار کے نتیجے میں کمزور اور ناتواں، فاقوں کے نتیجے میں کمزوری، اور لباس پوشاک پورا نہیں، سواری نہیں، صرف 2 اونٹ، کچھ کے پاس ڈنڈے اور کچھ کے پاس پتھر. اب آپ دیکھیے یہ لشکر لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا جائے لے کے چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سے پہلے پورا میدان سجاتے ہیں کہ تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، تم یہاں کھڑے ہو، تم پوری تشکیل دی. اس کے بعد عریش، جو مسجد عریش اب بنا دی گئی بدر کے علاقے کے اندر، وہاں پر چھپر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. اس کے اندر پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اسلام اور کفر کا، حق و باطل کا ایک ایسا عظیم الشان مارکہ بپا ہے، اور اس مارکے میں سوائے اللہ کی مدد کے کچھ کام نہیں آ سکتا. اس مارکے کے اندر میدان کو سجا کر، یعنی عمل کر کے، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جا رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں، ان حالات کے اندر ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں. ہم اس کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ کر دیجئے. ہم نہ گناہ چھوڑیں گے، نہ ہم گانے چھوڑیں گے، نہ ہم رقص و سرور کی محفلیں چھوڑیں گے، نہ ہم عیاشی کے طریقے چھوڑیں گے، نہ ہم بے حیائی کے طریقے چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم سود خوری چھوڑیں گے، نہ ہی ہم رشوت خوری چھوڑیں گے، نہ ہم ظلم چھوڑیں گے. ہر آدمی اپنی بساط بھر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ خود قوم کو اپنی حالت کی تبدیلی کا ارادہ نہ ہو.